السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ابو بھائی الطاف عالم ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہم نے آپ کو نماز سے متعلق چند باتیں بتائی ہیں، جس میں نماز کے شرائط، نماز کے فرائض۔ اب ہم آپ کو کیا جانتے ہیں کہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم جان کر چھوڑیں گے تو ان کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے نماز ہماری نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو وہ کیا چیزیں؟ واجبات ہیں۔ کتنے واجبات ہیں نماز میں؟ 14 واجبات ہیں۔ آئیے ان پر چند واجبات میں نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو، جانکاری سمجھ میں آتی ہو، تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ چینل سبسکرائب کرتے رہیے گا، کیونکہ آپ کے محبتوں سے، آپ کے پیار سے میں ماشاءاللہ آج 2000 کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت جلد مجھے 2000 کا آنکڑا پار کرائیں اور ایسے ہی جانکاری حاصل کرتے رہیں۔ تو واجبات میں 14 واجبات ہیں نماز کے اندر۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب بہار شریعت سے ثابت ہے۔ کتاب میں بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ 14 واجبات ہیں، واقعی اور بھی ہیں لیکن اہم جو ہے وہ 14 واجبات ہیں۔ چلیے ان میں سے چند واجبات نظر ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ واجبات پر دھیان دیں گے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو چند باتیں بتا دیں۔ تکبیر تحریمہ، یہ ہم نے آپ کو فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنیعہ، یہ سب فرض ہیں۔ میں نے کل بتایا، کل کی ویڈیو میں بتائے تھے، اور جن لوگوں نے نہ دیکھی ہو وہ ہماری 19 اپریل کی ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ناظرین اکرام، نماز میں واجبات 14 ہیں، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے، اور سب سے پہلے واجب کیا ہے؟ قرات کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ پڑھے ہی دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ایک بھی چھوٹ گیا جان کر آپ سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور غلطی چھوٹا تو آپ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ توجہ دیجیے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سورہ فاتحہ کو فوراً ہی مکمل کر کے، والضالین آمین، یا فائنل کر کے فوراً ہی آپ کو کوئی صورت ملانا، یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کی 3 آیتیں پڑھنا، جیسے سورہ اخلاص، سورہ کوثر، کوئی بھی پڑھیں، فی الحال پڑھنا۔ اور تیسرا قومہ کرنا، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنا، اور سیدھے کھڑے ہونا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد پہلا آپ کو کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا سورت ملانا، تیسرا قومہ، اور چوتھا دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہ 4 ہو گئے آپ کے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور 5واں ہے دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا، یہ واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہیں لگے، غلطی سے نہیں لگ پائے کبھی کسی بار میں، کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں لگ پائے، آپ کو یاد آیا تو آپ کو سجدہ سہو کر لیں، اور اگر جان کر نہیں لگائے یا جان کر نہیں ٹیکے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ واجب ہے یہ، کیا؟ زمین سے انگلیوں کے، پیر کی 3 انگلیوں کے پیٹ لگنا واجب ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت کی نیت باندھے ہوئے ہیں تو آپ کو قاعدہ اولیٰ، یعنی دوسری رکعت میں تشہد تحیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ 6 ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا، 6 ہو گئے۔ اس کے بعد ترتیل ارکان، یعنی ترتیل سے ارکان کا ادا کرنا، جیسا کہ ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے پہلے کوئی سورت پڑھ لی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترتیل ارکان، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد قومہ، اس کے بعد جلسوں کے درمیان جلسہ، سجدوں کے درمیان جلسہ، اور اس کے بعد
سجدوں کی حالت میں انگلیوں کے 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا، اور دوسری رکعت میں جو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ کر پوری تشہد اتحیات پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واجب ہے سب۔ اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں اگر امام قراءت زور سے کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا، سننا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے تو یہ بھی واجب ہے، دھیان رکھیے گا۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نماز میں، دیکھا میں نے امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، تو وہ بلند آواز والی جو نماز ہوتی ہے مغرب، عشاء اور فجر، میں آپ کو سادھارن بالکل نارمل زبان میں سمجھا رہا ہوں، اور جو ظہر اور عصر کی نماز ہے خاموشی، اگر اس میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے آپ کو واجبات بتا دیے ہیں 4 یا 6، میں گنا دو پھر سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی صورت ملانا، قوما کرنا، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، اور پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے ملنا، اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا، اور ترتیل ارکان، یعنی ارکان کو ترتیل و ترتیل ادا کرنا۔ یہ 7 میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا باقی جو بچے ہیں 6 وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے سنتیں، نماز کے واجبات، نماز کے فرض، نماز کے شرائط کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری تمام اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ چینل سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو ضرور جوڑیے گا، کیونکہ میں بہت قریب 2000 کا آنکڑا پار کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اجازت دیں، آپ کو بھی الطاف عالم ایسے ہی دینی معلومات لاتے رہیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غلطی اللہ پاک سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔